بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت اہم ایشو ہے سول پریکٹس میں کہ بعض اوقات سول کورٹ کو ایسے سول سوٹس کی سماعت کے دوران کسی قانونی نقطے کو سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ عدالت کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ قانونی نقطہ، اس قانونی نقطے کی ان دا ریئل سینس انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوز کے مطابق کیا انصاف کا تقاضا بنتا ہے، اور ایسا دعویٰ انڈر ٹرائل ہوتا ہے، اس کا سماعت چل رہی ہوتی ہے، اور اس دعوے کی ڈگری اپیلیبل بھی نہیں ہوتی ہے۔ دین ایک سول کورٹ اس قانونی نقطے کو، جس کے لیے ہائی کورٹ کی رائے چاہیے، اس دعوے کے تمام فیکٹس کو لکھتی ہے اور ہائی کورٹ آف دا پروونس کو اوپینین کے لیے، رائے کے لیے ریفرنس بھیج دیتی ہے، اور ہائی کورٹ سول کورٹ کی طرف سے اس ریفرنس کو وصول کر کے ایسی سٹیٹمنٹ جب وہ وصول پا لیتی ہے، اس کے بعد جو مناسب سمجھے وہ حکم صادر کر سکتی ہے۔ ایک سول کورٹ کو جب اس طرح کی کوئی پرابلم آتی ہے تو سی پی سی 1908 میں سیکشن 113 کے اندر یہ ریفرنس ٹو دا ہائی کورٹ کی سہولت دی گئی ہے، اور ریفرنس جب ہائی کورٹ میں بھیجنا ہے، اس کی وضاحت اور اس کا طریقہ کار جو ہے وہ سی پی سی 1908 آرڈر 46 کے اندر جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ سیکشن 113 اور آرڈر 46 سی پی سی 1908 کے تحت کسی قانونی نقطے کی وضاحت کے لیے ریفرنس صرف ان دعووں اور ان اپیلوں میں ارسال کیا جا سکتا ہے جو ابھی زیر سماعت ہوں اور ان کی ڈگری کے خلاف اپیل نہ ہو سکتی ہو۔ آگے کوئی اپیلیٹ فورم نہیں ہے جو اس بات کو، اس قانونی نقطے کو ڈیسائیڈ کر سکے، اور وہ نقطہ جس کے لیے ہائی کورٹ کی رائے درکار ہے، اس کی اوپینین ہمیں چاہیے، صرف قانونی نقطہ ہو یا دوران کاروائی، اجرائے کاروائی کی ڈگری کوئی ایسا قانونی نقطہ پیدا ہوا ہے اور متعلقہ عدالت کو مناسب شک پیدا ہو جائے، ڈیلیپیڈیٹڈ سچویشن کریٹ ہو جائے، عدالت کو کوئی سمجھ نہ لگ رہی ہو، دین آرڈر 46 اور سیکشن 113 کا مطالعہ جو ہے وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دیتا ہے کہ وہ سول کورٹ اپنے دماغ کو خرچ نہ کرے، بلکہ سکون کے ساتھ سیکشن 113 ریلیونٹ ود آرڈر 46 اس میں طریقہ کار دیا گیا ہے، اس کو دیکھے اور سہولت جو قانون اس کو دے رہا ہے اس کا فائدہ اٹھائے۔ ماتحت عدالتیں قبل از فیصلہ پیشگی جو ہے ہائی کورٹ کی رائے حاصل کر سکتی ہیں، اور ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے کہ جو اس قانونی نقطے پہ اوپینین ہائی کورٹ دے گی وہ اس کے مطابق وہ عدالت اس پہ کام کرے۔ اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کی ایک بہت لینڈ مارک ججمنٹ ہے، پی ایل ڈی 1974 میں لاہور ہائی کورٹ پیج 370 کے اندر اس بات کی انٹرپریٹیشن کی گئی ہے۔ دعویٰ یا اپیل کے فیصلہ ہونے کے بعد پیدا ہونے والی وضاحت طلب قانونی نقطے کی رائے کے لیے ریفرنس نہیں بھیجا جا سکتا جب تک کہ وہ دعویٰ یا اپیل کی ڈگری کی اجرا نہ ہوا ہو، یعنی وہ جو وضاحت طلب قانونی نقطہ ہے وہ ابھی زیر سماعت ہو، اور وہ اس کی ایگزیکیوشن میں کوئی پرابلم آ جائے اور وہ اپیلیبل بھی نہ ہو، اور عدالت عالیہ جو ہے کہ کسی قانونی نقطے میں رائے حاصل کرنے کی جو سہولت سول کورٹس کو صرف ان دعووں اور ان اپیلوں میں جن کی ڈگری کے خلاف اپیل پرووائڈ نہ کی گئی ہو، یہ سہولت صرف اس لیے دی گئی ہے کہ اگر یہ کوئی
قانونی نقطے کی غلط تشریح کر دیں تو اسے درست کرنے والی چونکہ ایپیلیٹ کورٹ موجود نہیں ہے تو ڈائریکٹلی ان کو چاہیے کہ وہ ہائی کورٹ میں ریفرنس بھجوا دیں، اور سی پی سی 1908 سیکشن 113 اور آرڈر 46 سی پی سی 1908 جو ہے وہ سیول کورٹ کو یہ سہولت دے رہی ہے، اور جب بھی سیول کورٹ کسی قانونی نقطے پہ اس قانونی نقطے کی انٹرپریٹیشن میں، اس کی اطلاق میں وہ سمجھتی ہے کہ کوئی شک پیدا ہوتا ہے، کوئی معاملہ ایسا ہے جو قرین انصاف نہیں ہے، دین وہ فوری طور پر ہائی کورٹ آف پروونس کو ریفرنس بھیجے گا۔ اس حوالے سے آل انڈیا رپورٹس 1940 جو ہے پیج 18 کے اندر، جو انڈین ہائی کورٹ تھی اس وقت جب انڈیا اور پاکستان اکٹھے تھے، اس وقت یہ معاملہ بڑے اچھے انداز سے سی پی سی کی انٹرپریٹیشن میں اس کو واضح کیا گیا تھا۔ اب سیکشن 113 سی پی سی 1908 اور آرڈر 46 1908 کے تحت کسی قانونی نقطے میں رائے لینے کے لیے ریفرنس جو ہے، ایک سیول کورٹ خود جب کسی قانونی نقطے کے حوالے سے شک محسوس کرے، وہ اس کو انصاف کے، اپنی رائے کو انصاف کے منافی کنسیڈر کرے، یا کسی فری کی اپلیکیشن کے اوپر مشکوک قانونی نقطہ وضاحت کے لیے وہ وضاحت مانگنا چاہے تو وہ فوری طور پر ہائی کورٹ میں ریفرنس جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کی جو وجوہات ہیں، جس دعوے یا اپیل میں ریفرنس بھیجا جانا مقصود ہے، ابھی وہ زیر سماعت ہو، اس کا فیصلہ نہ ہوا ہو، اور ان کے فیصلے کے خلاف اپیل بھی نہ کی جا سکتی ہے، کیونکہ اپیلیٹ فورم کے اوپر وہ قانونی نقطہ، وہ سکم جو ہے وہ درست نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد یا اگر اس کا زیر سماعت جو قانونی نقطہ کے حوالے سے جو سیول سوٹ تھا اس کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور اس فیصلے کے خلاف جو ایگزیکیوشن پروسیڈنگز ہیں وہ چل رہی ہیں، یعنی ایگزیکیوشن ابھی ہوئی نہیں ہے، ایگزیکیوشن ہونے جا رہی ہے، قانونی نقطہ سامنے آ گیا، فوری طور پر جو سیول کورٹ ہے اس کو چاہیے کہ ہائی کورٹ میں ریفرنس بھیج دے گی۔ اور اس کے بعد ایسا دعویٰ یا ایسی اپیل کے اندر قانونی نقطہ جس کا ریفرنس نہیں کیا جانا مقصود ہو، قانون اور کسٹمز جو ہیں جسے قانونی حیثیت حاصل ہو، وہ دعویٰ، اپیل یا ایگزیکیوشن کے اندر جو ہے وہ اگر ایسا نقطہ سامنے آ گیا ہے جس کی انٹرپریٹیشن جو ہے اگر نہ بھیجی گئی، اگر اس کا ریفرنس نہ بھیجا گیا تو عدالت کو شک ہے کہ قانونی تقاضے پورے نہ ہوں گے، اور اس قانونی نقطے کی وضاحت سے متعلق آلریڈی کوئی کسی عدالت میں یہ معاملہ اٹھایا نہیں گیا، اور وہ قانونی نقطہ کسی بھی ریفرنس کوئی ایسا موجود نہیں ہے، کسی اعلیٰ عدالت کی کوئی سائٹیشن موجود نہیں ہے، کسی جج کی کوئی رائے موجود نہیں ہے، تو پھر اس نقطہ پر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا پہلے سے فیصلہ موجود نہیں ہے، اور اگر موجود بھی ہے تو دو مختلف ہائی کورٹس کے یا دو مختلف بینچز کے فیصلوں میں تضاد پایا جا رہا ہے، دین سیول کورٹ ایسے دعویٰ یا ایسی اپیل یا ایسی اجرا سے متعلقہ کیس کے واقعات لکھے گی، اس کی پوری تشریح لکھے گی، اور وضاحت طلب جو قانونی نقطہ ہے، اور عدالت اپنی رائے کو بھی پٹ ڈاؤن کرے گی اور ہائی کورٹ کو ریفرنس بھیج دے گی، اور ہائی کورٹ آف پروونس جو ہے اس ریفرنس کو وصول کرنے کے بعد جو مناسب ہوگا وہ آرڈر جاری کرے گی، حکم صادر کر دے گی۔ میرے دوستو، سیول کورٹ ریفرنس ٹو دا ہائی کورٹ کا مقصد یہ ہے کہ کسی مشکل قانونی نقطے کا ریفرنس ماتحت عدالت جو ہے سیول کورٹ براہ راست ہائی کورٹ کی رائے بغیر اپیل، نگرانی یا ریویو کے چکر میں پڑنے کے بغیر جو ہے وہ حاصل کر سکے، اور چونکہ اس قانونی نقطے کے اوپر آلریڈی کوئی ریفرنس موجود نہیں ہے، کسی اعلیٰ عدلیہ کی کوئی انٹرپریٹیشن نہیں ہے، اگر ہے تو دو مختلف ججز کا فیصلہ آپس میں متضاد ہو رہا ہو،
تو اگر دعویٰ یا اپیل وغیرہ کے کسی فریق نے ریفرنس کے لیے اپلیکیشن دی ہے اور قانونی نقطہ ریفرنس کے لیے عدالت مناسب سمجھے، جسٹیفائڈ سمجھے، تو ایسی اپلیکیشن کو سول کوڈ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کسی فریق کی طرف سے اگر آ گئی ہے، اور عدالت کو چاہیے کہ فوری طور پر اس دعوے کے جو کنٹینٹس ہیں ان کو پٹ ڈاؤن کیا جائے، اس کی تشریح جو ہے اس کو پٹ ڈاؤن پروسیڈنگز کو کی جائے، اس کے بعد اپنی ذاتی رائے بھی دے، اور جو پیدا ہونے والا قانونی پیچیدگی ہے، قانونی نقطے کی پیچیدگی ہے، وہ اوپینین کے لیے فوری طور پر ہائی کورٹ آف پروونس کو ریفر کرے، اور اس کے مطابق جو ہے ریفرنس آف کوسچن ٹو دا ہائی کورٹ جب بھی چلا جائے گا، تو اگر ایسے کسی مقدمہ یا اپیل کی سماعت کے وقت یا اجرا سے پہلے یا جب دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا قانونی نقطہ ہے جو کہ کمپلیکیشنز پیدا کر رہا ہے، جو کہ شک و شبہات عدالت کے ذہن میں ڈال رہا ہے، خواہ وہ سماعت کا سٹیج ہے، خواہ وہ اپیل کی سٹیج ہے، یا وہ اجرا کی سٹیج ہے، تو سیول کوڈ کمپیٹنٹ ہے کہ وہ خود اپنی مرضی سے یا فریقین میں سے کسی کی اپلیکیشن کے اوپر واقعات مقدمہ کی کیفیت اور وہ امر، وہ فیکٹ جس کی بابت عدالت کو شک ہو، شبہ ہو، وہ تحریر کر کے اپنی اوپینین کے ساتھ ہائی کورٹ میں ریفرنس بھیج دے اور ہائی کورٹ کی اوپینین کو طلب کرے، اور کورٹ میں پاس ڈگری کانٹیجنٹ اپان ڈیسیژن آف دا ہائی کورٹ، یعنی وہ سول کورٹ ہائی کورٹ میں چونکہ اس نے ریفرنس بھیجا ہے، اس کے ہائی کورٹ کے فیصلہ کے ساتھ مشروط کر کے ڈگری بھی جاری کر سکتی ہے کہ جو بھی فیصلہ ہائی کورٹ کرے گی اس کے مطابق ڈگری جو ہے وہ دے دی جائے گی، اور ہائی کورٹ کے فیصلہ کے مطابق مقدمے کا فیصلہ جو ہے وہ ہوگا، اور جو ہائی کورٹ میں ریفرنس بھیجا جائے گا اس کا جو بھی خرچہ ہوگا وہ مقدمے کی جو کاسٹ ہے اس کا جزو اس کو سمجھا جائے گا، اور عدالت پاور رکھتی ہے کہ وہ تبدیل کرے جو ڈیسیژن ہائی کورٹ آف پروونس کی طرف سے ریفرنس کی صورت میں آ گیا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو فوری طور پر اس کو کرے گی، اور ڈسٹرکٹ کورٹ کی طرف سے استصواب جو آئے گا، یعنی اگر کسی ڈسٹرکٹ کورٹ کو معلوم ہو کہ کسی ماتحت جو سول کورٹ ہے اس نے غلط فہمی یا کسی غلطی کے کسی دعوے کو ایسا خیال نہیں کیا یا ناقابل سماعت ہے، تو وہ فوری طور پر جو اختیارات اس کو نہیں ہیں اس نے استعمال کیے ہیں، تو ہائی کورٹ کو ریفرنس بھی نہیں بھیجا گیا، تو ڈسٹرکٹ کورٹ جو ہے اس سے اگر اوپینین لی گئی ہے تو ڈسٹرکٹ کورٹ کو اختیار ہے کہ اگر فریق اپلیکیشن دے یا اس کے نوٹس میں یہ بات آ جائے تو فوری طور پر مثل مقدمہ جو ہے اس کے اوپر فوری طور پر وصول اس کو کرے، اور جس غلط فہمی کی بنا کے اوپر وہ غلط جورسڈکشن میں وہ کیس چلا گیا تھا اس کی بابت غلط فہمی ماتحت عدالت کو وہ درست کرے، اور فوری طور پر اس کا ریفرنس بنا کے ہائی کورٹ میں بھجوا دے، اور ہائی کورٹ جب اس ریفرنس کو وصول کرے گی تو فوری طور پر وہ اس کے اوپر مناسب فیصلہ جو وہ مناسب سمجھے وہ کرنے کا فوری طور پر وہ حق رکھتی ہے۔ تو میرے دوستو، سمال قاضی جو سوٹس ہیں ان کے حوالے سے آرڈر 46 رول 7 کے اندر پاور ٹو ڈسٹرکٹ کورٹ ٹو سبمٹ فار ریویژن پروسیڈنگز انڈر مسٹیک ایز ٹو جورسڈکشن ان سمال کے قاضی کے حوالے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ تو ایک سیول کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ انڈر سیکشن 113 اور آرڈر 46 سی پی سی 1908 جب کسی قانونی نقطے کے اوپر وہ کوئی شک و شبہ محسوس کرے، کسی قسم کا کوئی ایمبیگوٹی کریٹ ہو رہی ہو، تو وہ فوری طور پر ہائی کورٹ آف پروونس کو ریفرنس بھجوا کے وہاں سے
اوپینین جو ہے وہ وصول کر لے اور اس کے مطابق جو ہے وہ معاملات کر لے۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔